ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی 49 آیتیں ہو گئی، آج 50 نمبر آیت کی تلاوت ہم نے کی۔ اس میں کریم مولا نے وہی جنگ تبوک کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس میں یہاں ایک اور بات بتائی کہ اے محبوب، ان کی پہچان کیا؟ غیر مسلموں کی پہچان، جنتیوں اور جہنمیوں کی پہچان، مخلصوں اور غیر مخلصوں کی پہچان۔ یہ جو بہانے کر کے جہاد سے رک گئے، آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے وہاں عورتیں بڑی حسین ہیں، میں فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، کوئی کیا بہانہ۔ ان کی ایک اور بیماری بھی ہے، وہ یہ ہے ان تصبک حسنہ، اگر دنیا میں آپ کو کوئی کامیابی، کامرانی، مال غنیمت مل جائے، تسؤہم، انہیں بڑا ناگوار گزرتا ہے، انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، انہیں بڑا رنج ہوتا ہے، انہیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا، حالانکہ آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کی کامیابی انہیں ناگوار ہے۔ مسلمان وہ ہے، اس دن ایک بچے نے ایک حدیث بھیجی کہ مسلمان، وہ حدیث میں نے بخاری سے نکال کر پھر بھیجی، مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ عبد الرحمن بابا جی نے کیا پیارا شعر کہا، سبحان اللہ۔ وہ تو عام انسانیت کی بات کر رہے ہیں، اولاد آدم کی بات کر رہے، کہتا ہے آدم ذات پمانواڑا یوں صورت دے او سونگ چے بلا ازار وینا ازار شی۔ ابن آدم ایک جسم کے مانند ہے، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ خود تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب ایک جسم ہے تو یقیناً آپ کو کہیں بھی چوٹ لگے آپ کو تکلیف ہوگی، جیسے کہ حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسم میں دانت میں درد ہے پورا جسم بے قرار، گردے میں درد ہے پورا جسم بے قرار، ان اشتکا راسو اشتکا کلو، سر میں درد ہے پورے جسم کو تکلیف۔ تو انسان، مسلمانوں کی پہچان تو یہ، فلسطین میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو تکلیف لازمی ہوگی کہ بھائی وہ بھی تو کلمہ گو ہیں، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو رسول اللہ کی امت ہیں۔ آپ دیکھیں عام انسان کی خوشی یہ اس ایمان کی پہچان ہے کہ آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں، بہت بڑی دولت ہے، کسی کو دکھ نہ دو بس۔ حضور نے فرمایا نا، کچھ صدقہ نہیں کر سکتے تو کسی کو دکھ نہ دو، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ آپ کے ہاتھ، زبان وغیرہ سے کسی کو دکھ نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال حضور کو پیش ہوتے ہیں تو یقیناً امت کے تکلیفوں سے حضور کو دکھ تو ہوتا ہے نا۔ تو
تو آپ کسی کو دکھ دے رہے ہیں تو دیکھیں، آپ کسی کی اولاد کو تکلیف دے، یقیناً آپ نے آلریڈی ان کے والدین کو تکلیف دے دی، یہ مت سمجھنا۔ حضور اپنی امت پر والدین سے بہت زیادہ مہربان ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورت نمبر 9 ہے، اسی سورت میں آیت نمبر 128 میں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، حریص علیکم، کتنا وہ اپنی امت پر مہربان ہے۔ تو انہیں یہ بات بڑی ناگوار ہے، مسلمانوں کی خوشی اگر کسی کو ناگوار ہے تو یہ اس کا کلمہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کی دکھ پر اگر یہ خوش ہے تو یہ صحیح نہیں ہے انسان۔ ان کی اور زندگیاں دیکھے ہوا، ان تصب کا مصیبہ، اگر آپ کو کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچے، جیسے جنگ بدر میں بڑے خوش ہوتے ہیں، منافقین واپس آ گئے تھے نا، بڑے خوش ہوتے ہیں، تو ہمارا دکھ صحابہ کرام کا دکھ ان کی خوشی کا سبب ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا تعلیم قرآن سے ملا کہ مسلمانوں کے دکھ پر خوشی کرنا یہ غیروں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وہ افغانستان میں رہنے والا ہوں یا کشمیر میں رہنے والا ہوں یا بنگلہ دیش میں رہنے والا ہوں یا انڈیا میں رہنے والا ہوں یا فلسطین میں، کہیں بھی مسلمان کو دکھ ہے، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے۔ میں شادی ان کو جب دیکھتا ہوں تو کھول کر بولتا ہوں کہ ہاں یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ فلسطینیوں کے ساتھ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ بھئی آپ یہ جو تماشا آپ نے بجا رکھا ہے، تو کیا آپ کو فلسطینیوں کی روزانہ کی شہادت ہے؟ اب تو لبنان کو بھی لپیٹ میں لیا ہوئے، پورا کفر ملت واحدہ ہے، اور ہم وہاں کیا کریں گے؟ ہمارے تو خود ملک کا یہ حال ہے کہ کرسی کے لیے لڑے ہوئے، بس دیکھتے کون جیتتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی یقولو، تو کہتے ہیں کہ قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تھی کہ جہاد میں نہیں گئے تھے، بچ گیا، ہمیں پکتا تھا وہ بڑے طاقتور ہیں۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر بھی رہ کے بولے واپس آئیں گے بھی نہیں مسلمان۔ جنگ تبوک میں وہ طاقتور لوگ ہیں، وہ تو سپر پاور میں، لہذا بہانہ بنا لو۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے، مزے، ہم نے تو اجازت مانگ لی۔ بولے یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا، اے محبوب کہہ دو ہمارا عقیدہ یہ ہمیں نہیں پہنچے گا کچھ بھی، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے۔ لام جو ہے نا، اگر یہاں فائدے کے لیے ہے، اللہ نقصان کے لیے آتے ہیں اور لام فائدے کے لیے آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وہ خوشی ملے گی یا فائدہ ملے گا جو ہمارے لیے اللہ نے مقدر رکھا ہے۔ مال غنیمت ہے تو یہ بھی خوشی ہے، کفر کو شکست ہے تو یہ بھی خوشی ہے، اگر شہادت ہے تو یہ بھی خوشی ہے۔ شہادت ہے تو یہ کوئی دکھ تو نہیں ہے نا، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم تو ہر حال میں خوش ہیں کیونکہ رب خوش ہے، ہم خوش ہیں۔ رب کی خوشی انسان کی خوشی ہے، رب ناراض ہے تو اس جنت کو کیا کرو گے؟ ایک اللہ کا ولی کہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے اگر رب کی رضا نہیں تو کیا کروں گا؟ یقیناً یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارے مالک ہیں، وہی ہمارے رب ہیں، وہی ہمارے مددگار ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورۃ نمبر 65 سورۃ طلاق، 28 سے پارے کے سیکنڈ لاسٹ سورت ہے سورۃ طلاق، اس کے بعد تحریم، پھر سورۃ ملک شروع ہوتی ہے۔
3 نمبر آیت ہے کہ جس نے اللہ کے ذات پر بھروسہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا پھر میں اس کے لیے کافی ہوں۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آپ کہیے کہ تم ہمارے 2 بھلائیوں فتح یا شہادت میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو۔ ہمارے 2 بھلائیاں بھائی، اب کتنی پیاری، تمہیں تو بھلائی تو تمہارے نصیب میں بھی نہیں ہے، ہمیں تو ہم میدان میں اترتے ایک بھلائی تو لے کر آئیں گے، تم ہمارے 2 بھلائیوں میں سے اے منافقو ایک کا انتظار کر رہے ہو کہ کامیاب لوٹیں گے یا شہادت پائیں گے۔ دونوں حسنین، دونوں ہمارے لیے کیا ہے؟ کامیابی۔ کامیابی مسلمان کے لیے تو ناکامی کا تصور نہیں ہے۔ ناکامی کب ہے؟ جب شریعت کے پٹلی سے اتر جائے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے متعلق صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، نمبر 1 أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، یا اللہ تمہیں اپنے طرف سے عذاب میں مبتلا کرے گا، تمہیں عذاب پہنچائے گا اپنی طرف سے۔ نمبر 1 کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اب وہ جنگ عذاب میں دیکھیں، طوفان آیا، ٹھنڈ کھائی اور ان کی حالت بری ہو گئی۔ او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ جنگ بدر میں تمہارا کیا حال ہوا؟ ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے، یا ہمارے ہاتھوں سے یا اللہ کے، کیونکہ اگر ہمارے ہاتھوں سے تمہارا مرنا مقدر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں تو تمہارا ایک وقت ہے، اور تم پھر قبر میں جاتے ہی جہنم میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے، موت کے فرشتے آتے ہی تمہاری حالت بری کر دیں گے۔ فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، سو تم بھائی انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ان کا نام کیا ہے؟ ابھی زیادہ تفسیر میں نہیں جاتا، میں صرف ترجمہ مختصر سی بات کرتا ہوں۔ یہ منافق جد بن قیس منافق نے غزوہ تبوک میں جانے سے معذرت کر لی کہ وہاں پیاری وہ نیلی وہاں آنکھ والی عورتیں ہیں اور میں دیکھی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ہاں میں کام کر سکتا ہوں کہ جہاد کے لیے مال دوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، تم سے تمہارا صدقہ، تمہاری عبادت، تمہارا کلمہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ قبولیت کے لیے شرط ہے، اور ہم کیا بولتے ہیں؟ الفت محمد، یہ شعر کس زبردست انداز سے، دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے ڈاکٹر نے کہا، ہاں قلندری لاہوری نے کیا کہا؟ ارے بے مصطفیٰ بے رسا خویشرا کی دین ہم اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بلابیس، کچھ بھی کرو ابو لہب سے آگے نہیں جا سکے، وہیں پھنسے رہو گے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو ختم۔ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، لیکن حضور کے دکھ پر خوشی کا اظہار کرنے والے۔ حضور جہاد پہ جا رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے۔ ایمان وہ صحابہ تھے کہ جب مکے سے باہر لے کے ان کو سزا کے لیے در بولے بتاؤ ذرا، اگر تمہارے جگہ تمہارا نبی ہو تو بولے کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمیں تو یہ بھی برداشت نہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے مسکرا رہے ہو، میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا لگے، کیسی بات کر رہے ہو؟ رسول اللہ کی محبت یہ تمام کائنات کے ہر ذرے پر غالب نہ ہو، ایمان ہی قبول نہیں ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟
انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، ایک نافرمان قوم ہو۔ فاسق جہود جو ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 27 میں اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 47 میں پڑھا کہ وَمَن لَّمْ يَقُمْ بِمَا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ تو یہاں فاسق سے مراد جہود کافر مراد ہوتا ہے۔ ایک مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے، لیکن وہ دو قسم کے گناہوں میں ہوتا ہے، ایک تغابی ہے اور ایک انہماک ہے۔ ہمیشہ گناہ کبیرہ میں مبتلا یہ انہماک ہے، کبھی کبھی گناہ کا ارتکاب کرنے والا یہ تغابی ہے۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ صدقے کے لیے، ہر عمل کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان۔ سورہ نحل میں یہ والی آیت ہے 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے لیکن وہ مسلمان ہو، مومن نہیں ہے تو قبول نہیں ہے، تو پھر ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، انہیں بڑا اچھا اجر دیں گے جو وہ کرتے تھے، ان کے نیک کاموں کا ضرور اچھا صلہ عطا کریں گے۔ تو کافر جتنے اعمال کرتے ہیں، من عمل اچھا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، سورہ فرقان نمبر 23 میں ہم ان کے نیک کاموں کے طرف قصد فرمائیں گے، پھر ہم انہیں فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دیں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ اعمال صالحہ کے لیے ایمان شرط ہے۔ اچھا، ان کا ایک اور سبب یہاں تو انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ ان کا مال صدقہ خیرات قبول نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا حضور علیہ الصلوۃ نے جیسے ابو لہب نے صہیبہ کو آزاد کیا، اس رات میں تھوڑی سی تخفیف ہوئی، اور ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی بڑی مدد کی اس سے کہ اس رات اب ان کو نیچے سے نکال کر اچھلے والے، حضور نے فرمایا نہ ہوتا تو وہ نیچے جہنم میں ہوتا، لیکن تخفیف ہے، یہ حضور کی شان ہے، ورنہ عام اعلان یہ ہے کہ کافروں کے لیے، اب وہ کافر ہے جنہوں نے حضور کے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کیا، حضور سے محبت کا اظہار ہی نہیں کیا، تو وہ تو بالکل ختم ہی ختم۔ جیسے کافروں یہ منافقین جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ یہ جتنے بھی حضور کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو کوئی محبت کا اظہار نہیں تھا، ہمیشہ بس دنیا کے حصول کے لیے اور دغابازی کے لیے۔ ان کا مال بھی قبول نہیں ہے۔ وہاں اب آیت نمبر 27 میں سورہ مائدہ میں جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہے، تو وہاں پہ قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں کہ میرا وہ صدقہ تو قبول نہیں ہوا، قربانی قبول نہیں ہوئی، تو حابیل نے کتنا پیارا جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی عبادت ہے، ان کے صدقے خیرات قبول کرتا ہے، اب میرا کیا قصور ہے؟ تمہاری نیت خراب تھی اس لیے قبول ہی نہیں ہوا۔ اور اس کی علامت دیکھیں، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اے محبوب یہ آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے مگر اس حالت میں، کیسے حالت میں؟ کالی کے ساتھ، سستگی کے ساتھ۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، مسجد میں آتے ہیں تو دنیاوی باتیں، ادھر ادھر اقامت اور یہ دنیاوی باتیں،
لوگوں کو پریشان کرنا. آج میں کسی جگہ گیا تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے, وہ اکیلے کھڑا ہوا ہے. میں نے بولا اب اس کو کون سمجھا بھائی, اب چھوٹے بھی نہیں ہیں آپ, تو پورے اس محلے میں فساد ہی فساد کر رہے ہو, تو یہ اکیلے کیوں کھڑے گا؟ اب علماء اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک شخص کو اتنا آتا نہیں ہے بھئی یہ کیا کر رہے ہو, یہ حرکت کیا ہے. افسوس کی بات ہے نا کہ عالم دین سمجھ کہ سب بنانے کا طریقہ کیا, اور ایک شخص جان بوجھ کر وہ کہتا نہیں میں نے تو کرنا ہی ہے اس سے, کیونکہ انتظامیہ میں تو کچھ بول ہی نہیں سکتی کہ میں محلے والا ہوں. امام سے تو محلے والا تھوڑی ہے کہ وہ ہمیں سمجھائے گا, اللہ تعالیٰ سمجھائے. ہمارے ایک بابا جی تھے تو اللہ ان کے درجات بلند پڑے, کامل ولی تھے. تو اس کے والد بولے اپنے بیٹے کو سمجھا, جو بولے میں سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھاتا نا. پھر اس نے بابا جی نے بولا تو فکر نہیں کرو اللہ اس کو سمجھا دے گا. تو پھر اس کی حالت جو ہوئی, تو پھر جب دین میں وہ پیدا کرتے ہیں تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے. دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں نماز میں سستی الا وہم کسالى, وہاں پر یہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 ہے, وہاں سورہ نساء میں آیت نمبر 142 میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ, وقت پر نہیں آئیں گے. اے محبوب وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, اور اللہ کی راہ میں صرف ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں, خرچ نہیں کرتے مگر انہیں ناگوار ہے, مجبور ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, مجبور ہیں کہ کیا کریں. کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں ہر حال میں اللہ کی بندگی میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے, خوشی سے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے. جب کوئی کام کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں, یا اللہ تیرا شکر ہے میں تو اس قابل بھی نہ تھا, یا اللہ تو نے کرم فرمایا اس برے معاشرے, اس پرفتان دور میں تو نے مجھے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کوئی بھی عبادت ہو یہ اللہ کا کرم ہے. کریم اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.